ہمارے لیے آج کا مقرر کردہ انجیلی بیان مقدس یوحنا رسول کی بات کو کلک کرتے ہیں، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ مقدس یوحنا رسول کی بات پر لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے جو شروع ہوتا ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا اور سزا کے حکم کے سبب سے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہو کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، خدا کی حضوری میں دعا کریں۔ وفادار جلالی آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو بھلا ہے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے۔ خداوند تیرے اس بیش بہا پیار کے لیے جو تو اپنے بیٹے کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے، تیرا شکر کرتے ہوئے دعا کو ہے کہ آج کی روحانی خوراک جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے اس کے لیے خداوند ہم سب برکت دے۔ خداوند ہماری روحانی زندگی کو جو ہم نے تیری حضوری میں اقرار کر کے رکھی ہے اپنے کلام کی برکتوں سے بھر دے، تاکہ خداوند دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی حضوری میں ایک قدم اور آگے بڑھ سکیں۔ جو سفر ہماری زندگی کا ہے، اس سفر میں پڑاؤ بھی آتے ہیں، اسٹیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ہم رکتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ایک مسیحی جانتا ہے کہ اس کی منزل جو ہے وہ کسی اسٹیشن پر نہیں، کسی پڑاؤ کسی عارضی جگہ پر نہیں، اس کی بلاخر جو منزل ہے وہ خدا کی قربت، خدا کی رفاقت اور آسمانی بادشاہت ہے۔ اس لیے اگر وہ کہیں رک بھی جاتا ہے تو بھی وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اور اس سفر میں کمیاں کمزوریاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، اور ان کمیوں اور کمزوریوں کو اگر خدا ہم پر آشکارا کرتا ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ خداوند ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ تو غلط راہ پر قدم رکھ چکا ہے،
لوٹ آ، کیونکہ تجھے اپنی منزل پر جانا ہے، تجھے بیابانوں میں اپنی زندگی کو آوارگی کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ میں نے تیرے لیے ایک مردہ ملک بنا کر رکھا ہوا ہے، میں نے ابدی حیات تیرے لیے قائم کر رکھی ہے۔ تیری زندگی کا وسیلہ ان جگہوں پر نہیں ہے، تیری زندگی کا جو اصل ہے وہ میری قربت ہے، میری رفاقت ہے۔ اس لیے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھ سکیں۔ کلام مقدس میں جب ہم ان آیات پر جو آپ نے گنتی کی کتاب کے وسیلے سے، افسیوں کے خط کے وسیلے سے اور پھر یوحنا کی انجیل کے وسیلے سے سنی، آج خداوند کی حضوری میں ہم مرکز بنائیں گے یوحنا کی انجیل سے جو انجیلی بیان آپ نے سنا ہے اس کو، اور اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میری زندگی جو چل رہی ہے وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے اور خدا ان سے کیا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے میں ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ اگر دیوار پر 3:16 لکھا بھی ہوا ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کون سی ہے۔ اگر انجیل نہ بھی لکھی ہو، انجیل کا حوالہ صرف 3:16 لکھا ہو، 3:16 لکھا ہو، تو پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ آیت کون سی ہے۔ خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ 3:16 کا جو حوالہ ہے یہ ہماری زندگیوں میں ہر جگہ پر موجود ہے، جو خدا کی الہی محبت کا پیغام ہے۔ آج تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر اپنا دھیان دے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی طرف قدم بڑھائیں، تاکہ آپ ایک ہی جگہ پر مقام کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اپنی زندگی کے روحانی سفر کو جاری و ساری رکھیں۔ اگر یوحنا کی انجیل کا جو متن آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس کے پیچھے کی اسٹوری کو یا واقعے کو ہم جاننے کی کوشش کریں تو ایک بحث ہے جو خداوند کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ نیکودیمس کے ساتھ۔ نیکودیمس خداوند سے سوال کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح سے جواب دیتے ہیں، اور اسی جواب میں جو دیے جا رہے ہیں جوابات، ان میں خدا کی محبت ہمیں بتائی جا رہی ہے، خدا کا پیار ہمیں بتایا جا رہا ہے، خدا کی حضوری کی مقبولیت ہمیں بتائی جا رہی ہے، خدا کی قبولیت کی طرف ہمیں اشارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس بات کی طرف جو ہے وہ خدا یسوع مسیح میری اور آپ کی توجہ جو ہے وہ دلاتے ہیں، اگرچہ وہ اس بات پر بھی کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کرے گا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس آیت میں جو تیسرے باب کی 14ویں آیت ہے لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب نیکودیمس کے ساتھ جو ایک فریسی ہے وہ خدا کی بادشاہت کی تلاش کی باتیں کرتا ہے، اور خدا کی بادشاہت کی تلاش کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے اس آیت کے وسیلے سے کہ نجات جو ہے یا خدا کی بادشاہت کا جو رستہ ہے وہ یہ ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور میں اس جملے کو پڑھ کے تو خدا کے سارے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو صلیب کا سفر ہے، صلیب کا جو سفر ہے، یہ سفر ہمیں کس مقام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صلیب کا سفر جب گڈ فرائیڈے میں داخل ہوں گے تو وہاں پر
صلیبی داستان کا ذکر جو ہے وہ ہم سالہ سال سے سنتے آئے ہیں، اور اس سفر میں جو کچھ ہوا، اس سفر کے آغاز یا شروعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے جنم کی بات سے شروع ہوتا ہے، اور اگر جنم کی بات کرتے ہیں تو اس کا جنم جو ہے وہ خدا کے نجات بخش منصوبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خدا کا جو نجات بخش منصوبہ ہے وہ اس کی محبت میں عام معافی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ عام معافی دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ دکھ سے جڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ بادشاہی کے سفر میں صلیب کے سفر کا ذکر کرتا ہے، اور صلیب کا سفر جو ہے وہ جلال میں داخل ہونے کے لیے بڑا ضروری اور بڑا اہم ہے۔ فلپیوں کا خط دوسرا باب پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کیا اور صلیبی موت، تبھی تو اسے ایسا نام بخشا گیا جو سب ناموں سے۔ تو صلیب کا جو سفر ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے، اس کے اندر جو اذیت ہے، اس کے اندر جو مصیبت ہے، اس کے اندر جو کراہنا ہے، اس کے اندر جو زخم ہے، اس کے اندر جو بہتی خون کی دھارا ہے، وہ ایک جلالی دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کون سے دروازے کی طرف؟ جب ایک خاکی کو ایک جلالی بنا کر پیش کیا جائے گا تو یہ اس سفر کی بات ہے۔ تو جب بات یہ کی جاتی ہے کہ اس جلال میں داخل ہونا ہے جس کے بارے میں نیکوڈیمس بات کرتا ہے، اس بادشاہت میں داخل ہونے کی بات کرتا ہے، تو اس بادشاہت کا جو رستہ اس کو بھی خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ یہ رستہ کیسا ہے۔ اس رستے میں جو کچھ ہونا ہے، اس جلالی دروازے میں داخل ہونے کے لیے، اس سارے رستے کی اذیت، پریشانی، مصیبت، بھار وہ کون اٹھانے والا ہے؟ یسوع مسیح اٹھانے والا ہے۔ اگر آپ گنتی کتاب میں جائیں جو آپ نے حوالہ گنتی کتاب میں سنا ہے، کس بار کی 4 اور 9 آیت سے، وہاں پر ایک ایسا منظر نامہ بیان کیا گیا ہے کہ جس منظر نامے میں ایک ایسی بھید کی بات ہے جسے سلجھانا اتنا آسان نہیں، لیکن جب ہم سمبلز کو یا علامات کو اس کے اندر کے پیغام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کس قدر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کرائے مقدس میں جب ہم گنتی کی کتاب کے واقعے کی بات کرتے ہیں جہاں پر بنی اسرائیل جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، جن کو خدا غلامی سے یعنی لوہے کی بٹی مصر سے نکال کر ملک موعودہ میں لے کر جانا چاہتا ہے، اور انہیں تربیت کے رستے سے کیا کر رہا ہے؟ گزار رہا ہے، تاکہ اس رستے سے وہ تربیت پاتے ہوئے اس مقام میں داخل ہو جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر خدا نے ان کے لیے اختیار رکھا ہے، جہاں پر خدا نے ان کے لیے برکتوں کے انبار لگائے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ وہاں جہاں دودھ اور شہد کی کیا بہتی ہے، وعدے کی سرزمین، وہاں داخلے کے لیے خداوند ان کی ٹریننگ کرتا ہے، خداوند ان کی آبیاری کرتا ہے۔ لیکن دوران ٹریننگ اگر آپ دیکھیں کہ جب کوئی ٹریننگ ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ اپنی ٹریننگ کے دوران بے دل ہو جاتا ہے اور چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ کل ہم یہاں پر موجود تھے اور اسی حوالے سے باتیں چل رہی تھیں کہ یہ جو کمزور ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، بیمار ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی زبان پر بڑی جلدی شکوے، شکایتیں، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد والی باتیں فوراً آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ مینٹلی طور پر اسٹرانگ نہیں ہوتے، مضبوط نہیں ہوتے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے۔ اور یہی بات جو ہے وہ اس وقت کی پرانے ادنامے کی کلیسیا کے ساتھ تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے کیا ہو جائے؟
مضبوط ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں درست فیصلوں کو کرنے کی طاقت حاصل کر لے۔ اس لیے انہیں مختلف رستوں سے گزارا گیا، لیکن ان رستوں میں وہ کتنی دفعہ فیل ہوئے۔ ایک اور فیلئر ہمیں اس گنتی کے حوالے میں بھی ملتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے کہ تو ہمیں یہاں بھوکا مارنے کے لیے لے کر آ گیا ہے۔ اس نکمی خوراک سے ہم کیا آ گئے ہیں، اس ٹریننگ سے ہم تنگ آ گئے، اس ٹریننگ سے ہم تنگ آ گئے۔ ادھر ہی اچھا تھا، غلامی کی زندگی بڑی پسند ہے، سمجھوتے والی زندگی بڑی پسند ہے، سجدے والی زندگی ابلیس کو کرنی بڑی پسند ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ٹریننگ کا ایک سخت والا پیریڈ شروع ہو گیا اور جلانے والے سانپ وہاں پر موجود تھے، پھر کیا ہوا کہ اسرائیلی اس جلانے والے سانپوں کی وجہ سے، ڈسنے کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہو گئے، مرنا شروع ہو گئے۔ تب پکارا کہ ہمیں کیا کر، بچا۔ پھر بچانے کی بات ہوئی، پھر ٹریننگ شروع ہوئی، پھر ان سے کہا گیا، اور پھر موسیٰ کو یہ ہدایت ہوئی کہ تو کیا کر، ایک سانپ کو بنا کر بلی پر چڑھا، جو اس سانپ کو دیکھے گا اوپر کی طرف نگاہ کر کے وہ کیا پائے گا، شفا پائے گا، وہ بچ جائے گا۔ میں جب بھی اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو کشمکش سی میرے ذہن میں چلتی ہے، سانپ ہی کیوں اوپر لٹکایا ہے، اور چیز تو ہو سکتی ہے۔ سانپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ابلیس سمجھتے ہیں۔ سانپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ابلیس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ابلیس تو نہیں تھا۔ سانپ، ابلیس سانپ میں سمایا تھا، اور سانپ کو اس نے کیا کیا تھا، استعمال کیا تھا۔ اس وجہ سے سانپ کو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں اچھا سمجھتے نہیں۔ یہ ہماری روایت میں ہے، ہماری ثقافت میں ہے۔ اس دور میں سانپ کی کیا ویلیو تھی، لوگ تو سانپ کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر آپ سلاطین کی کتاب پڑھتے ہیں تو سلاطین کی کتاب میں حزقیہ نبی کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ پیتل کا سانپ جو موسیٰ نے بنایا ہوا تھا، اس نے وہاں پر کیا کر دیا، اس کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار ان کی زندگیوں میں چلا آ رہا تھا، ان کا بھروسہ وہاں پر چلا گیا ہوا تھا۔ عام طور پر میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، ان پہ کراس کا نشان اور اس کے اوپر کیا چڑھایا ہوتا ہے، سانپ چڑھایا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جب ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ خداوند کے خادم ولیم باکلے ہیں، وہ اس کی تفسیر کچھ اپنے انداز سے کرتے ہیں، وہ اس کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں، وہ اس کو کس طرح سے ہمیں سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب میں پرانے عہد نامے میں اس بات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہودیوں کی نظر میں شاید خدا ایک منصف ہے، ایک جج ہے جو انسانوں کا انصاف کرتا ہے اور اسے قربانیاں اور نذرانے پسند ہیں۔ یہ ایک یہودیوں کی عام زندگی کی روٹین تھی۔ تبھی تو پھر خدا کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی کہ مجھے تمہاری قربانیوں سے، تمہاری عیدوں سے، تمہارے ہدیوں اور نذرانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خدا کو بدل دیا تھا ان چیزوں کے حوالے سے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہی کی باتیں سنا کر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی قربت اور رفاقت کو ان سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو مادی ضروریات میں پھنسا کر ان کی روحانی خوراک سے انہیں کیا کرتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ آج بھی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں
تو دیکھتے ہیں کہ سانپ کی پوجا تو اس دور میں بڑی ہوتی تھی. جس دور کی یہ باتیں ہیں، جس دور کی یہ باتیں ہیں، سانپ کی تو پوجا کیا تھی، بڑی زور و شور سے ہوتی تھی. کبھی کبھی میں ہندوؤں میں شاید اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو شنکر دیوتا کے نام سے بھی جو ہے وہ اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے. میں نے جب اپنی تعلیمی زندگی میں اپنا تھیسس لکھا تو میرا تھیسس پری ڈیسٹینیشن پہ تھا، تقدیر پہ تھا، اور اس تقدیر میں مجھے مختلف کتابوں کو پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور ان کتابوں میں میں نے یہ سیکھا کہ تقدیر ہماری زندگیوں میں بسا اوقات ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہے اپنے ڈر کی وجہ سے، کہ جن چیزوں سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، انہیں کو اپنا خدا بنا دیتے ہیں. اور ایسا ہوا. اور اسی طرح شیطان نے اس کلیے کا استعمال کر کے، انسان کے خوف اور ڈر کا استعمال کر کے اس کی زندگی میں خدا کے برابر بہت سارے دیوی دیوتا کھڑے کر دیا. لیکن میں اس بات کو بھی اپنی زندگی میں سمجھتا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا انسانی برائی میں سے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے، اور اس نے ایسا ہی اس واقعے میں کیا. پھر میں یہ اپنی زندگی میں سوال جو ہے وہ یہ بھی کرتا ہوں کہ پھر یہ جو سلسلہ ہے سانپ کا پیتل کا بنانے کا کیا مقصد تھا کہ سانپ پیتل ہی سے کیوں بنایا. ولیم بارکلے اپنی کتاب میں اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پیتل کیونکہ طاقت اور استقامت کی بات کرتا ہے. اگر آپ نبوکت نظر کی مورتی کی طرف اپنا دھیان لگائیں تو اس میں پیتل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیتل طاقت اور استحکام کی کیا سمجھی جاتی تھی، علامت سمجھی جاتی تھی. اور جب ان باتوں کو ہم یہ بھی سیکھنے کے لیے سمجھتے ہیں تو سانپ اگرچہ گناہ اور نافرمانی کا سمبل مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، لیکن اس میں خدا ہمیں یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہے کہ اسی مقام پر جب انسان نے گناہ کیا اور جلانے والے سانپ ان کو کاٹنے لگے تو اسی مقام پر خدا نے عام معافی کا اعلان کیا. کس طرح معافی کا اعلان کیا؟ کہ وہ گناہ جو انہوں نے کیا تھا اور جس گناہ کی سزا وہ جلانے والے سانپ ان کے درمیان تھے، اسی سزا کو اوپر دکھا دیا کہ یہ تمہاری سزا ہے، اس کی طرف دیکھو اور اپنی زندگی توبہ کی طرف لے کر جاؤ تاکہ تمہارے گناہ کیا کیے جائیں، مٹائے جائے. یوں وہاں پر لٹکایا جانا جو ہے وہ خدا کی عام معافی کا اعلان جو ہے اس کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر تم گناہ اور نافرمانی کرتے ہو تو بھی تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے میں موجود ہوں. میری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں تمہاری مذمت تو کروں لیکن تمہیں زندگی بھی بخشوں. میں تمہاری تربیت کروں. خدا جن کو پیار کرتا ہے ان کو کوڑے بھی لگاتا ہے، لیکن کیوں کوڑے لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زندگی پائے، وہ اس جگہ پر، اس مقام پر اپنے آپ کو تیار کر کر پہنچے جو ان کے لیے کیا کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے. یوں اسرائیل جو زہریلے سانپوں کی شکل میں اپنے گناہ میں خود کو دیکھتا ہے تو وہ کانسی کے سانپ میں توبہ اور شفا کے عمل کو بھی پاتا ہے. طاقت اور استحکام خدا انہیں دینا چاہتا ہے. نیچے کچھ نہیں ملے گا، نگاہیں اپنی اوپر کریں گے. میں اپنی آنکھیں کس کی طرف اٹھاؤں گا؟ پہاڑوں کی طرف. پہاڑوں کی طرف کا مطلب خدا کی طرف اٹھاؤں گا.
میں زمین کے خداؤں کی طرف اپنا دھیان نہیں لگاؤں گا، میں آسمانی مقاموں پر، آسمان پر رہنے والے خدا کی طرف اپنا دھیان لگاؤں گا، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے۔ اگر اس علامت کو ہم اپنی زندگی میں اس طور سے سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری سزا کو اور ہمارے گناہ کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ یسوع مسیح چڑھ گئے صلیب کے اوپر، اور یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھنا ہم تو ضروروں میں گاتے بھی ہیں، اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر کہاں پر چڑھ گیا؟ صلیب پر۔ اور پھر پولس کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے اس صلیب پر اس کو دیکھو جس پر میرے اور آپ کے گناہ لے کر وہ موجود ہے، اور وہاں سے پھر وہ اعلان کرتا ہے، اے باپ ان کے گناہ کیا کر۔ ہماری زندگی میں خدا کی بخشش کو سمجھنا اور خدا کے پیار کو سمجھنا شاید اتنا ضروری نہ سمجھا جائے، لیکن اس پیار کے عوض جو ہمیں ملتا ہے ہمارا فوکس اس پہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو پیار دکھایا جا رہا ہے اس پر ہمارا کوئی دھیان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تحفہ دینے والے کی عزت کرنی شروع کرو، تحفے کی عزت مت کرو، تحفہ دینے والے سے پیار کرنے کا اظہار کریں، جہاں سے آپ کو کچھ چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی شفا اور نجات کے لیے ایمان کے ساتھ یسوع کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ اور یہ سارا پروسیس پھر جب اس آیت کے نیچے ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کیا نتیجے کے طور پر کہا ہے؟ کیونکہ یہ سب عمل ہوگا، نجات کا یہ عمل ہوگا، شفا کا یہ عمل ہوگا، معافی کا یہ عمل ہوگا، کیونکہ خدا نے دنیا سے کیا رکھی ہے؟ کسی ایک امے کے ساتھ، کسی ایک فرد کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں رکھی۔ اس کی محبت کا دائرہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا ہے، پوری دنیا اس کی محبت کا دائرہ کار ہے، تاکہ ہم اس کے بیٹے کو قبول کریں اور اس کے ساتھ ایک گہرا اور مربوط تعلق اس طور سے قائم کریں کہ اس کے نام کو عزت اور اس کے نام کو جلال ملے، تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ خدا جب ہماری ٹریننگ کرتا ہے، جب خدا ہمیں جو ہے وہ ملامت کرتا ہے تو اس میں اس کا بے حد پیار پوشیدہ ہے، اور اس کے پیار میں بہت بڑی قربانی شامل ہے، اور وہ قربانی یسوع مسیح کے خون میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں ایمان کے طور پر جانتے ہوئے اس کا اظہار کرنا چاہیں تو ہم کس طرح سے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک ایسا مقام جو آج ہماری زندگیوں میں بھی موجود ہے، ہم بھی ایک ٹریننگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی قربت میں، خدا کی رفاقت میں، آسمانی بادشاہت میں اس کے ساتھ داخل ہو، تو پھر اس پروسیس میں جو ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، اس ٹریننگ میں ہم کتنے شکایتیں کرتے ہیں، کتنے شکوے کرتے ہیں، اس ٹریننگ میں ہم کتنا خدا کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنا اپنی مصیبتوں کا سارا الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں، ہم کتنا اس کی برکتوں کو، اس کی نعمتوں کو نکلتی خوراک کہہ کر اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ قدم قدم پر، لمحہ بہ لمحہ ہم خدا کی برکت اور بخشش کو حقیر جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ شاید میں اور آپ کلام کو جس انداز سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، شاید ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات سیکھی، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر خدا کے کلام کے وسیلے سے کوئی شخص زندہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک مکمل کلام ہے۔ اگر کلام چوٹ لگاتا ہے کسی کے دل پر کہ ہاں میں بھی ایک بیابانی زندگی میں ابھی تک خدا کے ساتھ اس کی برکتوں کو تکمی برکتیں کہہ رہا ہوں، خدا کے ساتھ رہتے ہوئے
خدا کے گھر میں آتے ہوئے اس کے کلام کو اپنے بغل میں اپنے دل کے ساتھ لگاتے ہوئے میں نے اگر کسی کی دل آزاری کر دی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مجھے اپنے حواس پر وہ کنٹرول ہے جو خدا چاہتا ہے کہ دوران ٹریننگ میں اپنی زندگی میں وہ کام نہ کروں کہ جس کے وسیلے سے میری ٹریننگ جو ہے اس کا پروسیس تھوڑا سا کیا ہو جائے، لمبا ہو جائے. جس طرح بنی اسرائیل کی ٹریننگ کا پروسیس کیا ہو گیا تھا، پھر لمبا ہو گیا. آج ہماری زندگیاں خدا کی حضوری میں اگر نجات کی طلبگار ہیں تو ہم کیوں نہیں اس کا احساس کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی قدورت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، غلط ہے. لیکن ابلیس جو نافرمانی سکھانے کا ماسٹر ہے، وہ ہمارے دلوں پر اس طور سے ڈھکن لگا دیتا ہے کہ خدا کی روشنی اس میں داخل نہیں. اب دیکھیں، جب روشنی کی بات ہے تو کیا لکھا ہوا ہے انجیل جلیل میں؟ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، اکثریت ہے، کبھی کبھی شاید ہم بھی اس میں بہک جاتے ہیں. میں جب غلطی کے خط میں 6 باب کو پڑھتا ہوں تو اتنی خوبصورت آیت ہے وہاں پر لکھی ہوئی کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. جس طرح مسیح نے قربانی دی ہے دوسروں کو معاف کر کے، تمہارا بھی یہی کام، یہی رویہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہماری زندگی میں شاید یہ حصہ کمزور ابھی تک بنا ہوا ہے کہ ہم اپنی انا اور اپنی ضد کو بیانہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. قرآن مقدس میں جب ہم پرانے اقدام کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو وہ بار بار ان کاموں میں سلاطین میں پہنچ جائیں، جہاں پر بادشاہت مل گئی ہے، مقدم ملک میں پہنچ چکے ہیں، پھر بھی یہ سیرتیں بت اپنے ساتھ رکھ کر ان کی پوجا پاٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. خدا ہر مقام پر انہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارا اور تمہاری زندگی کا یہ حصہ جو ہے وہ اس ملک میں ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اچھا نہیں ہے. میں بڑی دلیری کے ساتھ چلتا ہوں اس لیے کہ خداوند میرے آگے ہے. میں خوف اس وقت محسوس کرتا ہوں جب میں خود آگے لگ جاتا ہوں. جب آپ خدا کی حضوری میں خدا کو آگے رکھیں گے، یسوع کو آگے رکھیں گے، اس کے فالوورز بنیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، تو پھر یہ کڑنا، یہ شکوے، یہ شکایتیں، یہ لڑنا، یہ جھگڑنا، یہ کلام کی باتوں میں اپنی زندگی کو نہ دیکھنا کمزوری کی طرف لیتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہم نے یسوع کو آگے رکھ لیا تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے کیا ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. پھر ہم اس کی شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں گے. آج جو بات خداوند کی حضوری میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ ہم اس دعوت کو جو موسیٰ وہاں پر جلانے والے سانپوں کے ڈھسے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے کہ کیا کرو، اس سانپ کو دیکھو تو تم کیا ہو جاؤ گے. آج بھی خداوند مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہے، گناہ میں ہے، اور ہمارے گناہ ہمیں کاٹتے ہیں، ہمارے گناہ ہمیں جلاتے ہیں، ہمارے گناہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں،
تو پھر دیکھ لیجیے کہ تمہارے گناہوں کی خاطر میرے اور آپ کے یسوع نے کیا دے دیا؟ اپنی جان۔ اس محبت کو اپنے دل میں بسائے تو نجات پائیں گے، شفا پائیں گے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے آپ بھی جس طرح خداوند یسوع مسیح جلال میں داخل ہو گیا، میں اور آپ بھی اپنی اپنی صلیب اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ اس جلال میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ خدا اس داخلے میں داخل ہونے مجھے اور آپ سب کو ایمانی قوت دے، عملی طور پر کام کرنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا، پیار کا، معافی کا درس دینے والے بن جائیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور تیرے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو چاہتا ہے کہ ہم تیری طرف اپنا دھیان لگائیں، ہم اپنی زندگی میں ان باتوں سے توبہ کریں، ان کاموں سے توبہ کریں جو تیرے نام کو جلال نہیں دیتے، جو پاپ ان کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں فضل بخش تاکہ ہم تیری قربت میں، تیری رفاقت میں ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔